السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين وقال الله تبارك وتعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة صدق الله العظيم۔ All compliments, all physical prayer and almighty worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet, and Allah's mercy and blessings. Peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, O my Lord, expand me my breast is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. حضرات محترم، میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن کریم کی کچھ آیتیں پیش کی ہیں، اسی کے اوپر بات کرنے کی مکمل کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے 10 ارب انسانوں میں محترم مبارک آپ کو بنایا۔ کس وجہ سے آپ اللہ کی نظر میں مبارک اور محترم ہیں؟ وہ آپ کو مکمل طور پر پتہ ہونا چاہیے۔ اللہ نے قرآن کریم میں واضح لفظوں کے ساتھ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم اس زمین پر بہترین امت ہو، تم سب سے بہتر قوم اور بہتر امت۔ کس وجہ سے بہتر ہو؟ اخرجت للناس، انسانوں کی بھلائی کے لیے تم فارورڈ کیے گئے ہو، تم نکالے گئے ہو۔ اور بھلائیوں میں سب سے بھلا اور سب سے اچھا کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف، کہ تم اچھے کاموں کا حکم کرتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائیوں سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس پر ایمان لاتے ہو۔ ایک بہت بڑے مفسر اور ایک بہت بڑے عالم دین ہمارے اس ملک میں گزرے ہیں، لیکن جب یہ دیش
بٹا تو وہ پڑوسی ملک میں چلے گئے. ان کی ایک تفسیر کی کتاب ہے, ایک تفسیر ہے, تفسیر معارب القرآن. نام سمجھ گئے ہوں گے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مفتی اعظم. اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں وہ کہ تأمرون بالمعروف, دنیا کے اندر جتنے بھی اچھے کام ہو سکتے ہیں, انسان کی زندگی میں, انسانیت کی تاریخ میں جو بھی عمدہ کام ہو سکتا ہے, ان تمام میں سب سے اعلیٰ اور سب سے اشرف اور سب سے محترم کوئی چیز ہے تو وہ ایمان ہے. تأمرون بالمعروف, تم ایمان کا حکم دیتے ہو, پیش کرتے ہو لوگوں کے سامنے میں. جو لوگ ایمان سے ناآشنا نہیں جانتے واٹ از دا ڈیفینیشن آف ایمان, واٹ از دا ریالٹی آف ایمان, جتنے بھی کام ہیں اگر ایمان نہیں ہے تو سارے کام بیکار, چاہے صدقات, زکوٰۃ, عطیہ, ڈونیشن. اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو کروڑوں روپے غریبوں پر خرچ کرتے ہیں, چیریٹی کرتے ہیں, لیکن اگر ایمان نہیں ہے تو مرنے کے بعد اس پر کوئی اجر نہیں ہے. دنیا میں مل سکتا ہے, ممکن ہے دنیا میں اگر کوئی غیر مومن, مشرک یا کافر دان کرتا ہے تو اس کو دنیا میں اس کا اجر مل سکتا ہے, دنیا میں اس کو فائدہ ہو سکتا ہے, اجر نہیں بول سکتے, اس کو فائدہ ہو سکتا ہے, لیکن مرنے کے بعد اس پر کوئی اجر نہیں ہے, اس پر کوئی بدلہ نہیں ہے, اس پر کوئی کچھ بھی نہیں ہے, کوئی نیکی نہیں. تأمرون بالمعروف. مفتی صاحب لکھتے ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے اس آیت سے کہ ایمان کی دعوت پیش کرنا, ایمان کے بارے میں لوگوں کو بتانا, یہ سب سے پہلا فریضہ ہے اس قوم کا, اس امت کا. اور پھر وہ ثابت کرتے ہیں وہ اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی نبی اور رسول کو اس زمین پر بھیجا, تقریباً 1,24,000, ان میں 350 حضرات رسول ہیں جن کو باضابطہ ایک شریعت دی گئی. سب نے پہلے یہی کام کیا کہ کسی نے آ کر کے یہ نہیں کہا کہ I am a messenger of God, I am a messenger of Allah subhanahu wa ta'ala and from today we have to worship, کہ آج سے ہی ہم اللہ کی عبادت کرنے لگ جاتے. نہیں, سب نے پہلے ایمان اور اعتقاد اور آستھا کو صحیح کیا. سب سے پہلے ایمان. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, سب کا یہ پیغام تھا. الگ الگ طریقے سے سمجھاتے تھے انبیاء کرام. سب نے شروع سے لے کر آخر تک, حضرت عیسیٰ تک اور حضرت عیسیٰ سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک, سب نے یہی پیغام لوگوں کے سامنے پیش کیا. کسی نے یہ نہیں کہا کہ پہلے نماز پڑھو, پہلے زکوٰۃ دو, صدقات دو, روزے رکھو, حج کرو. نہیں, وہ بات کی بات ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ایمان ہے, if you have concept about your Lord and God, اگر آپ اپنے اللہ اور خدا کے بارے میں آپ کا عقیدہ پاک, مکمل, کمپلیٹ نہیں ہے, ایمان انسان کے پاس نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. بار بار ہم لوگ فضائل اعمال میں, منتخب احادیث میں کہیں کہیں پر یہ حدیث آتی ہے, کہیں کہیں پر ہم سنتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین کے نظام کو, سسٹم کو اس وقت تک چلائیں گے جب تک ایک بھی کلمہ پڑھنے والا باقی رہے گا. اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک ایمان والے کی کتنی طاقت ہے اللہ کی نظر میں. تو پتہ چلا تأمرون بالمعروف,
ایمان کی دعوت پیش کرتے ہو، جو لوگ ایمان سے نفرت کرتے ہیں. آج کیا ہے ہمارے ایشیا مہادیپ میں؟ مومن سے نفرت کرتے ہیں. ٹوپی داڑھی والے کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. تو وہ جانتے نہیں ہیں کہ ایمان کیا ہے. جو لوگ نہیں جانتے ہیں انہیں کوئی غرض نہیں ہے آپ کے ایمان کو جاننے کی، تو آپ کو بتانا پڑے گا، اس لیے کہ آپ مومن ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام اب سے 1450 سال پہلے، 1490-93 سال پہلے آئے، پیدا ہوئے، جنم لیا انہوں نے، اور آپ چلے گئے، آپ اس دنیا سے پردہ کر گئے. لیکن وہ ذمہ داری، وہ کام اس امت کے سپرد، خصوصاً دانشور اور علماء کرام طبقے کی ذمہ داری بڑھ جاتی. ان کو کرنا ہے، نہیں کریں گے تو آپ کے اوپر پھر ایلیگیشنز، پھر آپ کے خلاف بدگمانیاں پھیلائی جاتی. دیکھتے ہوں گے آپ کے نماز کے تعلق سے، آپ کے روزے کے تعلق سے، آپ کے مسجد میں جو کام ہوتے ہیں ان کے تعلق سے غلط فہمیاں باضابطہ ان کا برین واش کیا جاتا ہے، ان کے دماغ میں نفرت بھری جاتی ہے کہ دیکھو مسلمان اذان دیتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو اس اذان کے اندر یہ باتیں بتائی جاتی ہے. مسلمان 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو نماز کا مطلب جہاد کرو، مارو اور کاٹو. وہ اپنے فائدے کے لیے اس طرح کی نفرتی باتیں اپنے غلاموں کو، اپنے چاہنے والوں کو سمجھاتے ہیں. لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ جہاں ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کیا ہے، کس وجہ سے نماز پڑھتے ہیں، وہ ہم لوگوں تک پہنچائیں، بتائیں کہ ہم نماز صرف اس لیے پڑھتے ہیں. This is a command of Allah subhanahu wa ta'ala. Because Allah said in the Holy Quran, أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. This is only command. یہ اللہ کا حکم ہے اور ہم اللہ کے بندے ہیں. اس اللہ کے حکم کو ادا کرنے کے لیے ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، ورنہ کوئی اور مقصد نہیں ہے. اس نماز کا اور کوئی مقصد نہیں ہے کہ نہیں اس نماز کے ذریعے سے کوئی ٹریننگ دی جا رہی ہو، اس نماز کے ذریعے سے کوئی سازشیں رچی جا رہی ہو. ایسا کچھ نہیں ہے. اس لیے کہ نماز کے شروع لفظ سے الحمدللہ، اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک ایک لفظ دکھا دے، کوئی ایک لفظ دکھا دے جس کے اندر کوئی سازش، جس کے اندر کوئی نفرت، جس کے اندر کوئی پروپیگنڈا دکھا دے، کوئی مائی کا لال نہیں دکھا سکتا. اس لیے کہ اس میں ہے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں. اس میں صرف اللہ کی بڑائی، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا. ثنا پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سب سے مبارک دعا، سب سے بہترین گائیڈ لائن الحمدللہ رب العالمین. اللہ کی بھی تعریف ہے، اللہ سے دعا بھی مانگتے ہیں، سیدھے راستے پر چلنے کی دعا کرتے ہیں، بندگی کے بارے میں اظہار کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. اللہ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پر چلا، گائیڈ اس ٹو دا رائٹ پاتھ، ٹو دا اسٹریٹ وے. صراط الذین انعمت علیہم، جن جن لوگوں پر آپ کے انعام و احسان، انعام و کرم کی بارش ہوئی، ان کے راستے پر چلائیے. غیر المغضوب علیہم، جن پر تیرا غضب نازل ہوا اس راستے سے ہمیں بچا لیجئے، ان لوگوں کے راستے پر چلنے سے ہمیں بچا لیجئے. مغضوب علیہم ولا الضالین، مغضوب علیہم سے مراد جوڈائزم، ولا الضالین سے مراد کرسچینٹیز، اس لیے کہ وہ دونوں بھٹک چکے ہیں. اللہ کی لعنت ان کے اوپر بھی. تو یہ بھی اللہ نے بتایا، ہم نے نہیں کہا کسی کو کہ تم مغضوب ہو، تم ملعون ہو، تم مردود ہو. یہ اللہ نے بتایا
اور اس اللہ نے ظاہر سی بات ہے کہ بہت سارے مواقع دیے ان کو، بہر کیف ایک الگ مطلب ہے۔ تو یہ جو سازشیں رچی جا رہی ہے، ہم پر امن طریقے پر اس دیش کے اندر ہمیں اتھارٹی دی گئی ہے، ہم اپنی اچھی باتیں لوگوں کے سامنے پیش کر سکتے ہیں کہ دیکھو ہمارے اندر یہ اچھائی ہے، دیکھو اندر یہ کریں گے تو ہمیں یہ راستہ ہمارے لیے اچھا ہوگا، ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز سے یہ فائدہ ہوگا، کیا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی بری باتوں سے روک دیتی ہے۔ دیکھو ہم اذان اس لیے پڑھتے ہیں کہ بھئی تاکہ اللہ کے بندوں کو پتہ چلے کہ اذان نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھنے کے لیے آؤ، حی علی الفلاح، اس کے لیے آؤ، اسی لیے اذان دیتے ہیں، ورنہ اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ اذان کے کلمات دیکھ لیجئے شروع سے آخر تک، ان کلمات کا کیا مطلب ہے؟ اللہ ہی کی بڑائی ہے، محمد رسول اللہ کے رسول ہونے کی شہادت ہے، کامیابی کی بات کہی گئی ہے، حی علی الفلاح، حی علی الصلاح۔ جو لوگ عربی نہیں جانتے ہیں ان کو مس گائیڈ کیا جاتا ہے، تو اٹس آور گریٹ رسپانسبلٹی۔ اگر آپ پر نماز فرض ہے، جتنا ضروری نماز پڑھنا آپ کے لیے، اگر کوئی کل چل کر آپ کی نماز پر، آپ کے اذان پر اگر کوئی انگلی اٹھاتا ہے تو اس کو ایکسپلین کرنا، ان کو سمجھانا بھی آپ کے اوپر فرض ہے، آپ کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو کہا کرتے تھے، ارے ان کو غلط فہمی ہے تو اٹھو حسان بن ثابت اور بتاؤ ان کو کہ اسلام کیا ہے، بتاؤ ان کو کہ سنت کیا ہے، بتاؤ ان کو کہ قرآن کیا ہے، بتاؤ ان کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کون سے احکامات کے اندر کیا کیا فوائد ہے۔ یہ ضروری ہے، نہیں بتائیں گے، خاموش رہیں گے تو وہ سمجھیں گے کہ ہاں بالکل صحیح بات۔ اسی لیے کہا گیا تأمرون بالمعروف، ایمان کے بارے میں بتاؤ کہ ایمان کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ اس راستے پر چلیں گے تو یقیناً آپ کو پریشانیاں ہوں گی۔ ہم نے کل بھی تقریر میں ایک بات کہی تھی اور آج بھی کہتا ہوں، ہمیں گرو اس بات پر ہے کہ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے عربی میں پیش کی ہے وہ ہمارے اس دیش میں جو سناتن دھرمی بھائی ہے ان کے گرنتھ میں یہ باتیں موجود ہیں، ان کی گرنتھ میں سنسکرت لینگویج میں، سنسکرت لینگویج یہ بات کہی جاتی ہے کہ دنیا کی پرانی زبان میں سے ایک زبان سنسکرت ہے۔ یہ سنسکرت لینگویج کی ابتدا کہاں سے ہے؟ اس دیش کے اندر ہمارے جو برادران وطن ہیں ان کی جو بڑی بڑی اوتھینٹک کتاب ہے وہ کتابیں سنسکرت لینگویج میں ہے عموماً، باقی آج کل کے زمانے میں اس کو ہندی میں لا رہے ہیں اور کچھ اس میں تبدیلی بھی ہو رہی ہے۔ یہ سنسکرت لینگویج کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ برہما جی خوش ہوئے منو سے، برہما جی خوش ہوئے منو سے تو انہوں نے ان کو وردان دیا، یعنی گفٹ دیا، اور کہا کہ جاؤ یہ لینگویج، یہ زبان آج سے میں تم کو گفٹ کر رہا ہوں، وردان کر رہا ہوں، اور اس زبان کا نام ملیچ ہے۔ ملیچ بھاشا کرتا تین وید واکیہ پران مکھا، جانکاری کے لیے، گیان حاصل کرنے کے لیے یہ زبان ان کو دی گئی منو کو، اور منو نو کو سنسکرت میں منو بولتے، منو۔ بہت سارے اسلامی واقعات کو توڑ مڑوڑ کر دنیا والوں نے ایک الگ الگ کہانیاں بنایا، میں ادھر نہیں جاؤں گا۔ تو انہی میں سے ایک منو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام، برادران وطن کوئی اور نہیں ہے، میں واضح لفظوں میں کہوں تو وہ حضرت نوح علیہ السلام کی بھٹکی ہوئی قوم ہے۔ اسی لیے ضروری ہے اب بتانا کہ بھئی آپ کا راستہ وہی راستہ ہے جو منو بتا کر کے گئے تھے، اور منو نے یہ کہا تھا، مہاجل پلوان والے منو، اور مہاجل پلوان، مہاجل پلوان، پلوان باڑ کو بولتے ہیں، مہاجل بہت زیادہ پانی، مہاجل پلوان عظیم سیلاب، اور تاریخ گواہ ہے سب سے بڑا سیلاب دنیا انسانیت میں اگر کوئی آیا تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں آیا۔
جب ان کی قوم نے نافرمانی کی، رات و دن تبلیغ کرتے رہے، رات و دن دعوت دیتے رہے، انی دعوت قومی لیلا و نہارا، حضرت نوح علیہ السلام رات بھی، صبح بھی، شام کو بھی کہ اے لوگو اللہ کو ایک مان لو، اے لوگو تمہیں مرنا ہے، اے لوگو تمہیں آخرت سب سے بڑی زندگی وہاں کی ہے، اس پر یقین رکھو، وشواس رکھو۔ لیکن 82 لوگ کئی سو سال تبلیغ کرتے رہے، کئی سو سال تک دعوت پیش کرتے رہے، کئی سو سال تک کہتے رہے there is no God، لا الہ الا اللہ، کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے سوائے ایک اللہ کے، انیک اللہ نہیں ہے اس دھرتی پر۔ 80 سے 82 لوگ، یہاں تک کہ ان کے بیٹے بھی مخالف ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے، اب وقت آ گیا ہے، نافرمانی ان کی بڑھ گئی ہے، لیکن اپنا فریضہ انہوں نے پورا کیا، ایک ایک گاؤں تک پہنچے، ایک ایک گھر تک پہنچے۔ 800-900 سال تک ہم تو 8 یا 9 منٹ نہیں کر پاتے ہیں، اسلام کی بات اغیار کو نہیں سمجھا پاتے ہیں، وہ اغیار جو آج ہاتھ میں تلوار لیے بیٹھا ہے، سر پر الگ الگ رنگ کی پٹیاں باندھ کر نعرے بازی کرتے رہتے ہیں۔ آپ جائیں پرامن طریقے پر، پیار سے بولیں، آپ اپنی بات تو سنیں گے وہ کہ بھئی اسلام کیا ہے، مسجد میں کیا ہوتا ہے، مدرسے میں کیا ہوتا ہے، مکتب میں کیا ہوتا ہے، ہم یہ ٹوپی کیوں لگاتے ہیں، ہم داڑھی کیوں رکھتے ہیں، ہم داڑھی اس لیے رکھتے ہیں چونکہ انتم مہارشی انتم اوتار یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو ان کے بھی کان کلے ہو جاتے کہ انتم اوتار تو ہمارے تھے۔ انتم اوتار کی داڑھی ہوگی، داڑھی، اسی انتم اوتار کی سنت کو اپنی زندگی میں ہم لوگ داخل کر کر چل رہے ہیں۔ بس فرق یہ ہے، آپ کا عقیدہ ہے کہ انتم اوتار آنے والے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ انتم اوتار آ چکے۔ آپ کی بات سنیں گے اور وہ سمجھیں گے، لیکن قوم نے بات نہیں مانی حضرت نوح علیہ السلام کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش، 6 مہینے تک بارش ہوئی، زمین سے بھی پانی نکلتا تھا، آسمان سے بھی بارش ہوتی تھی، 6 مہینے تک مستقل بارش ہوئی ہے۔ جب قوم نے نافرمانی کی، سارے لوگ تباہ و برباد، پوری دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ بستے تھے سب کے سب ڈوب کر مر گئے، صرف 80-82 لوگ موجود تھے۔ اپنے بیٹے کو بھی نہیں بچا، کوشش کر رہے تھے بچانے کے لیے کہ بیٹا آجا، آج اللہ کی قہر سے کون نہیں بچا سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی غرق کر دیا، ڈبو دیا۔ آج یہ قوم، ظلم و زیادتی اس قوم پر ہو رہی ہے، اس کے ذمہ دار ہم بھی ہیں۔ ہم اپنی شریعت کو، ہم اپنے اسلام کو بیسک چیزوں کو نہیں بتا پاتے۔ اس کو یوں سمجھیے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعوت پیش کرنے کے لیے ایک اصول ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی کو نبوت، اور تمام انبیاء کو غالباً نبوت 40 سال کی عمر میں دی گئی، سوائے 1 یا 2 کے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ 40 سال سے پہلے نبوت کیوں نہیں دی گئی؟ کیا وجہ ہے؟ بہت ساری باتیں مفسرین نے، فقہاء کرام نے، محدثین نے لکھی اس بارے میں کہ 40 سال تک آدمی کی عقل بڑھتی ہے، 40 سال کے بعد میں عقل بڑھنا بند ہو جاتا اس کا، وہاں سے تجربہ اور ایکسپیرینس بڑھتا، اسی لیے 40 سال کی عمر طے کی گئی۔ اور کسی نے کہا کہ نہیں، 40 سال تک جب کوئی نبی بنے گا، جب کوئی داعی بنے گا، اتنی بڑی بات کہے گا وہ کہ میں ایم اے میسنجر آف گاڈ، میں اللہ کا میسنجر ہوں، اللہ کی بات مستقاتی، اتنا بڑا ریولوشن لانے جا رہا ہے وہ اللہ کی بات لوگوں کو پہنچانے جا رہا ہے۔ ایسے ویسے نہیں ہونا چاہیے، اس کا کیریکٹر مضبوط ہونا چاہیے۔
40 سال کی زندگی دی جاتی ہے تاکہ وہ اپنے اخلاقی اعتبار سے اپنے معاشرے میں، اپنے سماج میں، اپنے گاؤں میں اپنے آپ کو اتنا پکا اور مضبوط بنا لے کہ اس کی زبان سے جو بھی بات نکلے لوگ فوراً اس کو قبول کر لیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ واقعتاً ایسا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام 40 سال تک اپنے معاشرے میں رہے، آپ ہر کام کرتے تھے، تجارت کرتے تھے، جنگ میں شریک ہوتے تھے، لوگوں کے پاس آتے جاتے تھے، اٹھتے بیٹھتے تھے، سب کچھ ملنا جلنا، سب لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنا، بھلائی کا کام کرنا، آپ علیہ السلام حق کے لیے آواز بلند کرنا آپ کا یہ کام تھا۔ اخلاقی اعتبار سے آپ بڑے اعلیٰ درجے کے تھے، اسی لیے اللہ نے قرآن میں بھی کہا ہے، بھلے نبوت کے بعد قرآن کریم میں یہ آیتیں نازل ہوئی، لیکن لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ محمد آپ اخلاق کے بلند معیار پر ہیں، ایک دم اونچے استھان پر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 سال میں نبوت دی، لیکن اس سے پہلے ہمارے نبی کو مضبوط بنایا۔ کیسے مضبوط، کس حساب سے بنایا؟ دیکھیے، ایک موقع ہے 35 سال کی عمر میں ایک گھٹنا پیش آیا، کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو رہی تھی، عصر نو دوبارہ اس کو بہترین موڈیفائی کر کے بنا رہے تھے۔ تو اب جھگڑا سامنے یہ پیش آیا کہ حجر اسود کو جہاں رکھنا تھا وہ جگہ تک اب رکھے کون؟ سارے جتنے بھی بڑے بڑے قبائل کے سردار تھے سب نے کہا کہ نہیں ہم رکھیں گے، اور لڑنا، جھگڑا کرنا، جنگ کرنا، چھوٹی چھوٹی سی بات میں لڑ پڑتے تھے، خون ایک دوسرے کا بہانے کی پوری ایک دم رسم و رواج بنا ہوا تھا۔ نہیں، ہمارا خاندان، ہمارا قبیلہ سب سے بڑا ہے، ہم کریں گے یہ کام، تمہیں ٹچ کرنے نہیں دیں گے، ہم نے زیادہ دان دیا ہے، ہم نے زیادہ پیسے دیے، ہم کریں گے۔ ایک بزرگ نے کہا کہ ایک کام کرو، لڑو مت، میں ایک ترکیب بتاتا ہوں تم لوگوں کو، ایک کام کرو، کل صبح سویرے جو سب سے پہلے اس دروازے سے آئے گا یہاں پر کعبۃ اللہ میں، اس کو اپنا حکم مان لینا، اس کو جج بنا لینا۔ سب نے کہا ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی کو خبر نہیں ہے، دیکھیے اللہ کے نبی کو معلوم نہیں ہے، محمد رسول اللہ نبی بھی نہیں بنی، 35 سال کے ایک جوان ہے۔ اگلے دن صبح دیکھا جاتا ہے کہ سب سے پہلے اس دروازے سے کوئی داخل ہوا تو محمد رسول اللہ داخل ہوئے، محمد ابن عبداللہ تھے اس وقت، محمد ابن عبداللہ آ رہے۔ سب نے کہا کہ ھذا محمد، ھذا الصادق، رضینا، ہم تو راضی ہو گئے اس لیے کہ یہ تو سچا ہے، ہم لوگ حکم مانتے ہیں ان کو۔ تب محمد رسول اللہ کو بتایا گیا کہ یہ سمسیا، ایسا مسئلہ سامنے آیا۔ تو آپ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے۔ سب نے کہا کیوں؟ محمد کا کردار و کیریکٹر اتنا مضبوط تھا، کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ نہیں یہ شخص نہیں ہونا چاہیے، اس میں یہ کمی ہے، اس میں یہ کمی ہے، ایسا نہیں کیا آپ نے۔ سب نے دیکھا، سب نے کہا بالکل ہم مان گئے، کیونکہ محمد ابن عبداللہ ہے، یہ صادق بھی ہے، الامین بھی ہے، یہ جھوٹ کبھی بولتا ہی نہیں ہے، یہ کبھی طرفداری بھی نہیں کرتا، جو حق ہے حق بولتا ہے اور حق کرتا ہے، ہم مان گئے۔ نبوت سے پہلے دیکھیں کتنا مضبوط اپنے آپ کو کردار و کیریکٹر کے مالک ہے محمد رسول اللہ۔ تب آپ علیہ السلام نے کہا کہ چادر لاؤ، چادر لائی جاتی ہے، اس حجر اسود کو چادر کے بیچ میں رکھتے ہیں اور سارے قبائل کے لوگوں سے کہتے ہیں، جو لوگ وہاں پہ تھے کہ بھئی پکڑو ان کو، اور سب نے چاروں طرف سے چادر میں ہاتھ لگایا اور اٹھایا اس کو، اور محمد رسول اللہ نے اس کو وہاں سے اٹھا کر اس جگہ تک پہنچایا حجر اسود کو، جو اس کی جگہ تھی۔ تب آپ نبوت 40 سال میں ملنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کچھ دنوں تک وہی بند ہو گئی، کچھ دنوں تک، بعض روایت میں ہے کہ کچھ سالوں تک، 2.5 سال 3 سال۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے، کچھ ہی دنوں تک، کچھ مہینے تک نبوت وہی بند رہی تھی۔ حضرت آپ علیہ السلام بڑے انتظار کرتے کہ کہاں ہے جبرائیل، وہی کیوں نہیں آ رہی ہے، دیکھنا چاہتا ہوں، ملنا چاہتا ہوں، کیا پیغام آنے والا ہے۔ کبھی کبھی ایسا من کرتا تھا کہ اپنے آپ کو فنا کر لیں، کود جائیں، اس لیے کہ کیا ہم سے غلطی ہو گئی۔ تو دوسری مرتبہ جب جبرائیل امین لے کر آئے تو یا ایھا المدثر قم فانذر، قم فانذر، دعوت ہے، تبلیغ ہے۔
اٹھو بیٹھو مت. قم سے مراد عبادت بھی کرو، نماز بھی پڑھو، تہجد بھی پڑھو. فانذر اور لوگوں کو باتیں بتلاؤ، ڈراؤ آخرت سے، عذاب سے، جہنم سے. اگر وہ اللہ کو نہیں مانیں گے تو کیا کیا ہوگا. 3 سال تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 سال تک چھپ کر سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ دار کو، اپنے دوستوں کو، حضرت ابوبکر صدیق کو، حضرت علی کو، اور خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو، اور زید بن حارثہ کو، آپ کے غلام، اور اسی طریقے پر جو قریب قریب کے لوگ تھے جن پر آپ کو وشواس تھا، سب کے سامنے آپ نے پیش کیا. سب نے کہا کہ ہم مان چکے ہیں آپ اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر ہیں. ابو بکر صدیق کو کسی نے کہا کہ تمہارا دوست محمد دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے، اللہ کا نبی ہے، اللہ کی طرف سے وحی آتی. تو ابو بکر صدیق نے کہا، سب نے تو دلیل مانگے، علی نے بھی دلیل مانگے، یہاں تک کہ خدیجۃ الکبریٰ نے بھی کہا کہ کیا پروف ہے، کون تھے، کیسے پیغام آیا. سب نے دلیل پیش کی، دلیل مانگی، لیکن نبوت کی دلیل کسی نے اگر نہیں مانگی ہے، صرف کان میں آواز پہنچتی ہے اور فوراً کہتا ہے کہ اگر محمد ابن عبداللہ نے کہا ہے اپنی زبان سے کہ میں نبی ہوں، تو میں بلا دلیل کے کہتا ہوں، میں مانتا ہوں کہ ہاں وہ سچا ہے، وہ جھوٹا نبی نہیں ہے. وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تبھی سے ان کے نام کے ساتھ میں پڑھا ہے صدیق، تصدیق کرنے والا. میرے کہ 3 سال تک چھپ چھپ کر یہ کام کرتے رہے آپ، اللہ کے پیغام کو لوگوں کے بیچ پہنچاتے رہے. ماحول ایسا تھا نہیں. 13 سال مکہ میں رہے، ان میں سے 3 سال چھپ کر پوشیدہ طور پر اسلام کی باتیں ایک دوسرے سے شیئر کرتے تھے. اس کے بعد پھر جب باتیں لوگوں کے سامنے ظاہر ہونے لگی، کفار مکہ کے سامنے، قریش مکہ کے سامنے میں، اس کے بعد میں ان کے کان کھڑے ہو گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تیسری مرتبہ یہ آرڈر نازل ہوا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اب اپنے بہت قریب نہیں، اپنے خاندان میں جاؤ، محلے میں جاؤ، جتنے بھی ہیں محلے میں سب کو جمع کرو. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوہ صفا پر چڑھ کر آواز لگائی. لیکن دیکھیے ایک سپورٹر موجود ہے پیچھے، کون؟ خواجہ ابو طالب. سیاسی نقطہ نظر سے سمجھیے، اسلام میں آج کے زمانے کے حساب سے بول رہا ہوں، اللہ کے نبی ایسے نہیں کہ بالکل اللہ کی ذات پر توکل کر کے میدان میں کود گئے، نہیں. اللہ کے نبی نے مشورہ کیا اپنے چچا سے کہ چچا ایسا ایسا مسئلہ ہے، کیا کریں؟ انہوں نے کہا کہ تم آگے بڑھو، میں تمہارے ساتھ ہوں. اور خواجہ ابو طالب وہ تھے کہ ان کے سامنے اس شہر میں کسی کی ہمت نہیں تھی کہ وہ سر اٹھا کر بول سکے. اتنی بڑی طاقت کے مالک سردار تھے. ان کے ابا کے انتقال کے بعد، یعنی عبد المطلب کے انتقال کے بعد میں سرداری انہی کو ملی تھی. آپ علیہ السلام ہمت بھی ہے ادھر سے، اور ایک ہمت یہ ہے کہ بھئی اللہ کا کام کرنے چلا ہوں، ڈیوٹی دی گئی ہے، ذمہ داری دی گئی ہے. فوراً آپ نے بلایا اپنے چچاؤں کو، محلے والوں کو، سب کو بلایا. سب نے کہا کہ محمد تم ہلاک ہو، تم نے اسی لیے ہم کو بلایا تھا، جمع کیا تھا. آپ کے چچا ابو لہب نے لہذا جماعتنا تبا لک یا محمد، تمہارا نا خاک آلود ہو. دعوت پیش کی اللہ کے نبی نے. اللہ کے نبی کا کیا جرم تھا؟ پیسہ مانگ رہے تھے، چندہ کلیکشن کر رہے تھے کہ ہمیں تم دو کچھ پیسے. صرف یہ مقصد تھا کہ اللہ نے تم کو انسان بنایا، اللہ نے تم کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، اس ایک اللہ کی عبادت کرو، 360 بتوں کو مت مانو. اور مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ ہونا ہوگا، تمہیں اپنے کیے کا ایک ایک عمل کا حساب دینا ہوگا. اور کوئی سوال نہیں تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا. سارے لوگ مخالف ہو گئے، الٹے پیر چلے گئے سب، بددعا دے کر، کوئی نفرت کی بات کہہ کر، کوئی کچھ. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے
فوراً ابو لہب کے لیے کہاں جاتا ہے؟ اس نے پتھر بھی اٹھایا تھا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف پھینک کر مارا تھا۔ ایک روایت یہ بھی آتی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً سورت نازل کی کہ ارے تم محمد کے بارے میں ہلاکت کی بات کرتے ہو، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو لہب کی ہلاکت کے لیے قیامت تک قرآن کریم کے اندر ایک سورت نازل کر دی۔ پورے شہر میں شور ہو گیا کہ ارے وہ دیکھو محمد ابن عبداللہ اپنے آپ کو نبی اور رسول مانتا ہے، فیمس کرنے کے لیے ایسا کر لیا، کچھ کرو ان کا۔ تو سارے گرو گھنٹال کہ چلو ہو سکتا ہے ان کو پیسے کی ضرورت ہو سکتا ہے کہ بادشاہت چاہتا ہو سکتا ہے کہ کسی امیر عورت سے، خوبصورت عورت سے نکاح کرنے کی تمنا ہو، اس لیے اس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ آئے فوراً، اللہ کے نبی تو تھے نہیں، اللہ کے نبی کے چچا خواجہ ابو طالب کے پاس جمع ہوئے، انہوں نے کہا کہ ابو طالب تمہارا بھتیجا کہاں ہے؟ کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ لو عرب کے تمام خزانوں کی چابیاں تمہارے قدموں پہ رکھتا ہوں، تم اپنے بھتیجے کو دے دینا۔ لیکن جو نیا دین پیش کر رہا ہے، نئی شریعت پیش کر رہا ہے، یہ جو لا الہ الا اللہ کی تبلیغ کی بات کرتا ہے، اس کو روک دے، ہمارے باپ داداؤں کے دین کو برا نہ کہے، اور کچھ نہیں چاہیے۔ اور اگر محمد کو کسی عورت سے شادی ہی کرنی ہے تو عرب کے تمام قبیلوں کی جو حسین عورتیں ہو سکتی ہے، بولے انگلی اٹھا کر کہے، وہ اشارہ کرے، ہم اس کے قدموں پر لا کر رکھنے کے لیے تیار۔ اگر حکومت چاہیے، بادشاہت چاہیے محمد ابن عبداللہ کو، تو ہم سارے سردار جتنے بھی ہیں ہم ان کے پیروں پر قدم سر جھکانے کے لیے تیار ہیں، لیکن دیر از ون کنڈیشن، شرط یہ ہے کہ وہ اپنے اس مشن کو روک لے، اپنے اس تبلیغ کے اوپر روک لگا دے۔ تو جب وہ لوگ چلے گئے، اللہ کے نبی آئے تو خواجہ ابو طالب نے کہا کہ بھتیجے فلاں آیا تھا، ابو جہل آیا تھا، عتبہ بھی تھا، شیبہ بھی تھا، ولید بھی تھا، حنظلہ بھی تھا، یہ سب کے سب آئے تھے اور تمہیں آفر دے کر کے گئے ہیں، تم کو کہہ کر کے گئے ہیں کہ یہ کام تم روک دو، اس کام کو تم آگے مت بڑھاؤ، کیا کرنا ہے بتاؤ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جواب سنیے، محمد رسول اللہ نے کیا کہا کہ چچا یہ آفر یہ تو کچھ نہیں ہے، اگر یہ سارے لوگ مل کر آسمان پر جائیں اور چاند کو توڑ کر لائیں اور سورج کو توڑ کر لائیں، جو پاسبل ہے، اگر وہ لا کر میرے ہاتھ پر رکھ دیں، ایک ہاتھ میں چاند ایک ہاتھ میں سورج، میں پھر بھی اس کام سے باز نہیں آ سکتا جس کام کے لیے مجھے میرے رب نے نبی اور رسول بنایا۔ میں تبلیغ کرتا رہوں گا، میں دعوت کرتا رہوں گا۔ خواجہ ابو طالب سمجھ گئے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، تو آپ نے کہا کہ بھتیجے آگے بڑھاؤ، قدم بڑھاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں، ہر پریشانی میں، ہر جگہ پر جہاں پر تمہیں میری ضرورت پڑے، تمہارا پسینہ بہے گا، یہ چچا تمہارا اپنا خون بہانے کے لیے تیار ہے، میدان میں آگے بڑھو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھے۔ 3 سال کا ایک لمبا عرصہ گزر چکا تھا، اس کے بعد کفار مکہ نے دیکھا کہ ایسے کام نہیں چلے گا۔ آج کی حالت کچھ نہیں ہے، آج کی سچویشن جو ہم لوگ مجرم ہم لوگ یہ بھی ہیں کہ ہمارے پڑوس میں، ہمارے آس پاس میں جو لوگ رہتے ہیں، ہمارے برادران وطن، ہمارے ان سے تعلقات بھی اچھے نہیں ہیں، معاملات، تعلقات، برتاؤ اچھا ہونا چاہیے۔ یہ تو صرف مشہور ہے کہ اللہ کے نبی 27 جنگ میں شریک ہوئے اور بنفس نفیس تلوار لے کر میدان میں آئے، مشہور کر دیا گیا ہے، اور اسی سے مشہور نہیں بلکہ حقیقت یہی ہے، لیکن مشہور یہ کر دیا گیا ہے کہ 27 جنگ اور انہی تلوار کے ذریعے سے اسلام پوری دنیا کے اندر پھیلا ہے۔ حالانکہ کیا محمد رسول اللہ نے کسی کے گردن پہ تلوار رکھ کر آج تک کوئی پروف کر پایا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے کہا ہو کسی سے کہ بھئی تم کلمہ پڑھو نہیں تو تمہارا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا؟ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ محمد رسول اللہ نے کیا، بعد میں خلفائے راشدین میں بھی یہ بات نہیں ملتی، کسی صحابہ کی زندگی میں یہ بات نہیں ملتی، ہاں لیکن جو سرکش شیاطین ہیں، جو باغی بن جاتے تھے،
معاہدے کے خلاف کام کرتے تھے، ان کے لیے تو الگ میٹر ہے، وہ الگ مسئلہ ہے. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی انسان کو ڈرا کر اسلام قبول نہیں کروایا. اسلام کے اندر ہے ہی اتنی اچھی چیزیں، آپ کا کردار و کیریکٹر اتنا بہتر اور عمدہ تھا. تاریخ گواہ ہے، سیرت کی کتابوں میں پڑھیے، آپ احادیث کی کتابوں میں بھری پڑی ہے یہ واقعات کہ آپ علیہ السلام جاتے تھے، لوگ پہچانتے نہیں تھے، لیکن آپ کا برتاؤ اور معاملات اتنا اچھا ہوتا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان این ہاتھ پہ بیعت ہو کر اور اپنی زندگی بدل کر نکلتے تھے. رستم کے بارے میں آتا ہے، اے محمد میں تم سے لڑوں گا، تم بولتے ہو کہ تمہارے بازوؤں میں بڑی طاقت ہے، تمہارے ساتھ اللہ ہے، آؤ میدان میں تم سے مقابلہ کروں گا، اور تم نے مجھے اگر ہرا دیا تو میں تمہارے دین کو، تمہارے مذہب کو قبول کر لوں گا. تو آپ علیہ السلام پیچھے نہیں ہٹے. محمد رسول اللہ نے کہا آ جاؤ میدان میں، کب آنا ہے بتاؤ، فلاں تاریخ کو فلاں جگہ آنا ہے، کمپٹیشن ہوگا. رستم آیا، آ کر کے ایک دم بازی مارنے کی کوشش کی. آپ علیہ السلام نے ایسے پکڑا، پکڑنے کے بعد ایسے اٹھا کر پٹک دیا. اس نے کہا کہ نہیں، یہ چیٹنگ ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آیا، مجھے دوبارہ چانس ملنا چاہیے. دوبارہ آیا آپ علیہ السلام نے، دوبارہ پھر ان کو پچاڑ دیا. تیبار آیا تو تیبار آپ علیہ السلام نے ایک ہی ہاتھ پکڑ کر کے اس کو نیچے پٹک دیا. نیچے جتنے مرتبہ گرا ہے اس کی دل کی کیفیت بدل گئی ہے. اندین اخیر میں تو کہا اس نے، اخیر میں تو بولا کہ نہیں یہ تو جادو ہے، یہ تو فلاں ہے، یہ تو فلاں ہے، لیکن دل کی کیفیت بدل گئی تھی. ان کی زندگی بعد میں بدل گئی. کچھ بھی نہیں ہے ابھی اس دیش کے اندر میں، اس ملک کے اندر میں ڈرانے اور دھمکانے کے لیے کہ بھئی اسلام کا میسج اگر کوئی کسی کو سنا رہا ہے، پیش کر رہا ہے، تم تو دھرم پریورتن کر رہے. بھارت کے اندر، بھارت کا جو سمویدھان ہے اس کا آرٹیکل نمبر 25 پڑھیے. میں نے بہت تقریر کی اس پہ، بہت زیادہ. فریڈم آف کنشینس اینڈ فری پروفیشن اینڈ پریکٹس، پروپیگیشن آف دا ریلیجن. پروپیگیشن آف دا ریلیجن میں آتا ہے دھرم کی اچھائی کو کسی کے سامنے پیش کرنا. بھیا ہمارے دھرم میں یہ اچھائی ہے، دیکھو کتنی اچھی باتیں ہمارے نبی نے، ہمارے اللہ نے قرآن میں بتایا، ہمارے نبی نے حدیث کی کتاب میں بتائی. اگر یہ غلط ہے، نفرت پرستو، اگر یہ غلط ہے تو کریت کر نکال کر پھینک دو بھارت کے سمویدھان سے، آرٹیکل نمبر 25 سے. کوئی حلال نہیں بتا سکتا ہے کہ ہمارے ادوار میں آج مولانا کلیم صدیقی صاحب اور دوسرے جتنے بھی مبلغین ہیں اس دیش کے اندر یا ایشیا مہادیپ کے اندر، کسی نے کسی کو تھپڑ دکھا کر کے کہا ہو کہ تم قبول کرو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں تو تمہیں مار دیا جائے گا. اسلام اس کی خود مخالفت کرتا. لا اکراہ فی الدین. اسلام میں ہے ہی اتنی اچھائی، اسلام ہے ہی اتنا سسٹمیٹک مذہب. یہ بتاؤ، چیلنج کرتا ہوں دنیا والوں، ہے تمہارا جب تم بیت الخلا میں جاتے ہو، ٹوائلٹ میں، باتھ روم میں جاتے ہو، تو طریقہ ہے تمہارے پاس؟ کرسچن سے پوچھو نہیں بتا پائے گا، جوڈائزم سے پوچھو نہیں بتا پائے گا، سکھوں سے پوچھو نہیں بتا پائے گا، جین سے پوچھو نہیں بتا پائے گا، بودھ سے پوچھو نہیں بتا پائے گا، بلکہ دنیا کے ہر فیلڈ میں کامیاب ہونے والا ان چائنیز سے پوچھو یہ بھی نہیں بتا پائے گا. اگر بیت الخلا میں جانے، بیٹھنے، پاکی حاصل کر کر واپس آنے تک کا اگر کوئی طریقہ بتا سکتا ہے تو وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہی بتا سکتے. کہیں پر محتاج نہیں چھوڑا ہمارے نبی نے، ہر جگہ پر ہر مسئلے کا حل موجود ہے. اسی لیے لوگ دیکھتے ہیں تو لوگ فوراً I want to convert my ریلیجن انٹو دا اسلام. ایک ڈاکٹر تیجسوی، کہاں؟ تھائی لینڈ کا ڈاکٹر تیجسوی، تھائی لینڈ کا. اس نے یہ دعویٰ کیا کہ مجھ سے بڑا ڈاکٹر کوئی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کینسر کا جو علاج ہے، بیسیکلی وہ یہ دعویٰ کرتا تھا کہ اس کا بانی میں ہی ہوں. کینسر کے علاج کا جو طریقہ فرسٹ اسٹیج پہ یا اور چھوٹی جگہوں کے اوپر اگر ہو جائے تو وہ اس نے بتایا کہ اس کا طریقہ یہ ہے
کہ اگر کہیں پر کینسر ہو جائے گوشت میں ہڈی کے اوپر تو ہم یہ کرتے ہیں کہ اس گوشت کو کاٹ کر نکال دیتے ہیں، اس کے پر آرٹیفیشل گوشت اس میں ڈالتے ہیں، کھال ڈال کر پھر انجیکٹ کر دیتے ہیں، اس کے بعد پٹی سٹی کر کے بھیج دیتے ہیں، 2-3 دن میں اس کا علاج ہو جاتا ہے۔ یہ ڈاکٹر تیجسوی کی یہ رپورٹ، کسی عالم دین نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب دس میتھڈ اللہ سینڈ ڈاؤن ٹو دا ارتھ ان دا قرآن کریم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1450 سال پہلے اس طریقے کو قرآن میں پہلے ہی نازل کر دیا۔ آپ ابھی کی بات کر رہے ہو کہ ہمارا طریقہ ہے؟ کہا کہ آئی کان بلیو، ہم اعتماد نہیں کر سکتے، کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو میرا ایجاد کیا ہوا، کہا آپ کا ایجاد کیا ہوا نہیں ہے۔ کہا کہ بتاؤ، پلیز ٹیل می۔ ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب۔ پورے کینسر کا علاج۔ ان الذين، لوگ بولتے ہیں کہ قرآن صرف عبادت کی کتاب، قرآن صرف برکت کی کتاب ہے، نہیں، تمام سمسیا کے سمادھان کی کتاب قرآن، وتبیانا لكل شيء، قرآن کہتا ہے ان الذین کفروا بآیاتنا، جو لوگ ہماری نشانی کو جھٹلاتے ہیں، سوف نصلیہم نارا، ان قریب ہم ان کو آگ میں ڈالیں گے۔ جب آگ میں کوئی چیز ڈالی جاتی ہے، کلما نضجت جلودہم، تو آگ کھال کو جلا دیتی ہے، تو کلما نضجت جلودہم، جب ان کی کھال جل جائے گی، ان کے گوشت جل جائیں گے، بدلناہم جلودا غیرہا، دوبارہ عذاب کا مزہ چکھنے کے لیے پھر ہم اس گوشت کو اس کے اوپر کھال چڑھاتے، ایک نیا کھال چڑھاتے، اس کو نکال کر نیا کھال چڑھاتے ہیں۔ کیوں؟ لیذوقوا العذاب، تاکہ دوبارہ اس کو درد ہو۔ سیم یہی میتھڈ ہے وہ جو ڈاکٹر صاحب نے وہ کہا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ از دس قرآن کریم؟ کہا دس از قرآن کریم۔ جب برطانیہ کے اندر طبی کانگریس کانفرنس میں پہنچا تو وہاں جا کر کہا کہ ٹوڈے آئی وانٹ ٹو کنورٹ مائی ریلیجن انٹو دا اسلام، دا فرسٹ آف آل، سب سے پہلے میں اپنے مذہب کو بدلنا چاہتا ہوں، اسلام دھرم قبول کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ جس چیز کو میں سمجھتا تھا کہ میں اس کا بانی ہوں، میں اس کا کریٹر ہوں، وہ تو 1450 سال پہلے قرآن میں اللہ نے بیان کر دیا ہے۔ تو یہ ہے اسلام، اپنی خوبیوں سے لوگ اس کو قبول کرتے ہیں، تشدد کی وجہ سے نہیں قبول کرتے، لوگ ڈر کی وجہ سے دھمکا کر اسلام قبول نہیں کرایا جاتا۔ آپ کے سامنے بھی پریشانیاں آئیں گی، ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے مسلمانوں۔ سچ تو یہی ہے کہ تبلیغ کا کام ہونا چاہیے اور کھل کر ہونا چاہیے، اچھے انداز میں ہونا چاہیے، موقع محل دیکھ کر جو موقع لگے آپ اپنے مذہب کی اچھی باتیں لوگوں کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ جو سب سے زیادہ اسلام کو مکروہ سمجھتا ہے اسی کے سامنے بیٹھ جائیے اور کہیے کہ سنیے ذرا ہمارے اسلام کیا کہتا ہے، ہمارا قرآن کیا کہتا ہے۔ غلط نہیں ہے۔ بھارت کا سمویدھان جب پرمیشن دیتا ہے، آرٹیکل نمبر 25 اجازت دیتا ہے، وہ وقتی طور پر کچھ نشے میں چور لوگ بیٹھے ہیں گدی پر جو ڈرا دھمکا کر لوگوں کو جیل میں ڈالتے ہیں، سلاخوں میں ڈالتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے۔ ارے انبیاء کرام کو تو تبلیغ کی وجہ سے بیچ سے آرے سے چیر دیا گیا تھا، سمندر میں ڈال دیا گیا تھا، کون نہیں جانتا کہ گھروں سے نکال دیا گیا تھا، امام بخاری کو گاؤں سے نکال دیا گیا تھا، تبلیغ کی وجہ سے، اسلام کے پیغام کو عام کرنے کی وجہ سے۔ ان سب کو چھوڑیے، کیا اللہ کے نبی کے اوپر ظلم و زیادتی نہیں ہوئی ہے؟ اتنی ظلم و زیادتی کی بارش کی گئی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر، آج تک کسی نبی یا کسی شخص کے اوپر اتنا ظلم نہیں کیا گیا جو محمد رسول اللہ کے اوپر کیا گیا۔ لیکن آپ نے برداشت کیا کہ نہیں کیا؟ طائف کا آج بھی گواہ ہے، نبی کے سر پھاڑ دیے گئے، لہو بہا، آپ علیہ السلام نے پھر بھی ان کے لیے بد دعا نہیں کی۔ آپ علیہ السلام کے صحابہ بی بی سمیہ کو بیچ سے چیر دیا گیا اسی تبلیغ کی وجہ سے۔ بلال
تڑپا تڑپا کر مارا گیا اسی تبلیغ کی وجہ سے. حضرت سمیہ ام عمارہ کے جسم کے ٹکڑے ہوئے میدان میں اسی تبلیغ کی وجہ سے. حضرت زبیر نکالی گئی اسی تبلیغ کی وجہ سے. حضرت خباب بن عرت کو انگاروں پر لٹا کر پیٹ کو دیا گیا اسی تبلیغ کی وجہ سے. میرے بھائیوں میرے ساتھیوں بشیر ابن جندل کو گیا اسی تبلیغ کی وجہ سے. اور کوئی مقصد نہیں تھا. اگر کفار مکہ چاہتے, کفار مکہ کہہ بھی رہے صرف انکار محمد ابن عبداللہ کا, محمد الرسول اللہ کا منکر ہو جاؤ, لا الہ الا اللہ ایمان مت لاؤ, سے ساری پابندیاں ہٹا لیں گے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تم کو جو کرنا ہے تم کرو. اے ابو جہل جو کرنا ہے تم کرو. لیکن ہم کبھی بھی کلمہ لا الہ الا اللہ کی تبلیغ سے, نماز پڑھنے سے, شرک جیسی بیماری سے دور رہنا ہے ہمیں, اور پینے سے ہم دور رہیں گے. ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ باتیں ہمیں بتائی. کہ باطل طاقت ہو جتنا ظلم کرنا ہے کرو, کفار مکہ سے بڑھ کر تمہارا ظلم نہیں ہو سکتا. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اسی کفار مکہ کے گروہ 10 سال کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا, اور جنہوں نے ظلم و زیادتی تھی معافی مانگنے کے لیے آئے. اے اللہ کے نبی آپ کے شرن میں آنا چاہتے ہیں. آپ کے نبی کے جسم کے ٹکڑا کرنے والا وحشی سفارش کروا رہا ہے کہ جائیے میں ایمان لانا چاہتا ہوں. کل تک منکر تھا, کل تک ایمان کی مخالفت کرتا تھا, لا الہ الا اللہ کی کوشش کرتا تھا, لیکن یہی وہی وحشی ہے کہ جس نے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی آپ ہمیں ایمان قبول, میں ایمان قبول کرنا چاہتا ہوں, میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں, میری زندگی ہوں. اللہ کے نبی ہمیں ذرا قبول کر لیجئے. محمد رسول اللہ نے اپنے جانی دشمنوں تک کو معاف کر دیا. کسی کے اوپر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انگلی سے بھی آپ نے ظلم و زیادتی نہیں کی ہے. دنیا والوں تم آج جیل میں ڈالتے, جیل میں جانا سنت رسول ہے. میرے ساتھیوں جو آپ کو اگر اس فیلڈ سے تکلیف دیتے ہیں لوگ, کوئی بات نہیں ہے. اللہ کے نبی کو 3 سال تک شیب ابی طالب میں ایسے دبا کر رکھا گیا, ماں کے چھاتیوں میں دودھ نہیں تھا کہ بچوں کو پلائیں. ماں سر پٹک پٹک کر اپنے بچے کی تڑپ کو دیکھ کر اس سے پہلے مرنا چاہتی تھی. اللہ کے نبی دودھ ہی نہیں ہے, بچہ بھوک سے تڑپ رہا, میں خود مر جانا چاہتی ہوں. اللہ کے نبی کہتے تھے صبر کرو صبر کرو. 3 سال ماں نہ رکھتا ہے. ہاں آج تو جیل میں ڈالتے تو جیل میں کھانا بھی ملتا ہے. اب کوئی اچھا آدمی بڑا آدمی جاتا ہے, کوئی لیڈر ویڈر جاتا ہے تو اس کو تو وی آئی پی ٹریٹمنٹ بھی وہاں پہ دیا جاتا ہے. میرے کیف ہمارے مولانا کلیم صاحب گئے, اور کچھ ہم لوگ بھی اتنے مجرم ہوتے ہیں کہ ہماری لوگوں میں کچھ لوگ پولنگ ڈاؤن کرتے ہیں. ارے دیکھو فلاں مولانا تو ویسا کر رہا, فلاں مولانا تو ویسا کر رہا. اور اپنے لوگوں کی جاسوسی کی وجہ سے ہمارے اپنے جاتے اور ہمارے لوگوں کو, ہمارے اسلام کو نقصان پہنچتا اپنے لوگوں کی جاسوسی کی وجہ سے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مولانا کو کسی بڑے اس میں وہ کیا گیا, ٹارگیٹ کیا گیا اور ٹریک کیا گیا تب جا کر اندر ڈالا گیا؟ نہیں, ہمارے جتنے علماء اور جتنے بھی کام کرنے والے لوگ ہیں جو اس دیش میں کر رہے ہیں, جو کام کرنا چاہیے وہ کر رہے ہیں, بے غرض ہو کر ان کو ہمارے ہی لوگ ٹارگیٹ کر کے اندر کرتے ہیں. ہمارے ہی لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ غلط کر رہا ہے, ایک ایک خبریں پہنچاتے ہیں ان تک. منافق ہم میں سے ہی ہوتے ہیں لوگ. کرو اندر کیا کرواؤ گے. ہمارے نبی 3 سال رہے, آ گئے باہر. ہر جلسے میں تقریباً میرے خیال سے پچھلے 4-5 مہینے تک مولانا کو جب اندر کیا گیا تھا تو ہم نے آواز بلند کی تھی جلسے کے اندر میں. ہم نے کہا کہ مولانا کا جرم بتاؤ. اگر دھرم کی اچھائی لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے کوئی جرم ہے تو مولانا بعد میں جرم ہے, پہلے بھارت کا سمویدھان مجرم ہے. کیوں؟ بھارت کے سمویدھان میں لکھا پروپیگیشن آف دا ریلیجن, دھرم کی اچھائی کا پرچار کرنا. دس از اوور فنڈامنٹل رائٹ. آرٹیکل نمبر 25 openly and loudly freedom of conscience, profession, practice, عقیدہ, نماز, اعمال. بھارت کا سمویدھان اجازت دیتا ہے, آپ بھی کرو.
آپ کو کون منع کرتا ہے؟ لیکن نہیں، آپ کے اندر کوئی سسٹم ہی نہیں ہے، آپ کے اندر کوئی میتھڈ ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، یقیناً دعوت و تبلیغ کا کام بہت بڑا کام ہے، بڑے لیول پر ہونا چاہیے۔ جتنے بھی لوگ جڑے ہیں، جتنے بھی ساتھی، میں ان سے کہوں گا کہ آپ اللہ سے استقامت کی دعا کیجیے اور کرتے رہیے، اس کام کو کرتے رہیے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نصرت ہوگی آپ کی۔ اللہ کے نبی کے داعی ہونے کا، اللہ کے نبی کے مبلغ ہونے کا سنسکرت میں ذکر ہے، پتہ ایتسمن ترے ملیچ چارین سمنوتا مہامد اتکھیات شسیو ساک سمنوتا۔ وہ ریگستان میں بھی چل چل کر اپنے حق بات کی دعوت پیش کریں گے لوگوں کو، اور حق بات کون سی ہے؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یہ حق بات سنسکرت زبان میں۔ تقریباً 5000 سال پہلے یہ منتر سنسکرت کے اندر میں لکھا گیا وید ویاس کے ذریعے سے، اور واضح طور پر کہا گیا ایتسمن ترے ملیچ۔ اور رگ وید میں ہے ایک منتر، احمدی پرشٹتی میگا مرتس جگرمب اہم سوریہ واجانی، سورج کی طرح روشنی لے کر آئیں گے۔ جیسے سورج نکلتا ہے پوری دنیا کو روشن کرتا ہے، ہر جگہ پر اس کی روشنی پھیلتی ہے۔ ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی آئے، ہر جگہ پر روشنی پھیلی۔ آج تو ان کی سرکشی کم ہے، اللہ کے نبی کے زمانے میں تو ایسی سرکشی اور ایسے نالائق لوگ تھے، وہ ہر طرح سے تکلیف دیتے، ہر طرح سے۔ اللہ کے نبی کا رشتہ دار پلس چاچا اور پلس سمدھی کون؟ ابو لہب، 2 بیٹے عتبہ عتیبہ، رقیہ ام کلثوم کی شادی بھی اللہ کے نبی کی دونوں بیٹی کی، ان کے دونوں بیٹوں سے، سمدھی بھی ہیں۔ لیکن جب آپ علیہ السلام نے تبلیغ کا کام شروع کیا تو پتہ ہے کیا کیا بولے؟ اپنے بیٹوں کو کہا کہ طلاق دے دو ان کی بیٹیوں کو۔ یہ برداشت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام؟ ایسے ہی نہیں، قتل کی سازش کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے پیغام دیا، اور اللہ کے نبی ان کے نظروں کے سامنے سے نکل گئے۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ سارے لوگ سامنے کھڑے تھے، سارے قاتل، سارے مجرم۔ آپ علیہ السلام پڑھتے گئے اور مٹی چھڑک دیا ان کے نظروں کے سامنے میں، سب نہیں دیکھ سکے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نکلتے بنے۔ ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ وقتی طور پر آپ کے پاس فلاں ایجنسی تحقیق کر رہی کیا ہے کیا چل رہا ہے، دھرم پریورتن ہو رہا ہے، لوگوں کو دھرم کے اوپر وہ کیا جا رہا ہے۔ نہیں بھائی، ہم دھرم پریورتن نہیں کراتے۔ لوگ آتا ہے، دیکھتا ہے کہ بھائی، اور آزاد ہے اس دیش کے اندر میں، کوئی بھی کسی بھی مذہب کو اپنا سکتا ہے، قبول کروا سکتا ہے، یہ لیگل نہیں ہے۔ کتنوں کو روکیں گے آپ دنیا کے اندر؟ دنیا کے اندر صرف ایک مذہب ایسا ہے جس کو لوگ قبول نہیں کرتے، وہاں قبول بھی نہیں کروایا جاتا، وہ یہودی ہے۔ یہودی بہت کم ہے لیکن بہت تیز ہیں، سب سے زیادہ طاقتور، سب سے زیادہ شارپ مائنڈ، سب سے زیادہ، بلکہ یہ سمجھیے کہ اس وقت اگر دنیا کے اوپر کسی کی حکومت ہے تو وہ یہودیوں کی ہے، ایک طرح سے سمجھ لیجیے آپ۔ یہودی اپنے مذہب پر کام نہیں کرتے ہیں، وہ اپنی نسل پر کام کرتے ہیں، تو وہ اس فیلڈ میں کامیاب ہے۔ کرسچن اپنے مذہب پر کام کرتے ہیں، تو سب سے زیادہ جو بڑی تعداد میں لوگ ہیں کرسچن ہیں دنیا کے اندر میں، پوری دنیا کے اندر میں۔ سب سے بہتر اور سسٹمیٹک کوئی مذہب ہے اللہ کی نظر میں ہے تو وہ اسلام۔ دلائل کی روشنی میں بھی یہ بات کہی جا سکتی ہے۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، بہت مبارک کام ہے۔ وقت بھی کافی ہو چکا ہے، ورنہ میری عادت تو ہے ویسے لمبے بات کرنے کی۔ کل تو شاید 2 گھنٹے تک کا بیان ہو گیا تھا، تو بات 2 گھنٹے کی ہو یا 2 منٹ یا 10 منٹ کی ہو، عمل ہونی چاہیے اس میں۔ آپ لوگ جتنے بھی ساتھی ہمارے جہاں پر بھی کام کر رہے ہیں کرتے رہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگتے رہیے، اور مثبت انداز میں کرتے رہیے۔ اپنے اخلاق کو بلند کیجیے۔ مبلغ کا سب سے بڑا ہتھیار ان کا بلند اخلاق ہونا ضروری ہے۔ کوئی گالی بھی دے رہا ہے، آپ کو الٹا سیدھا بھی کر رہا، آپ ہنس کر ٹال دیجئے، یا آپ ان کے ساتھ میں ایسے برتاؤ کیجئے کہ وہ اس کو بعد میں احساس ہو، یار ہم نے فلاں کی بڑی بے عزتی کی، لیکن وہ ہنس کر چلا گیا، اس نے ذرہ برابر بھی کچھ نہیں کہا، بعد میں پچھتاوا آتا اس کو۔
یا کہیں پر کوئی پریشانی میں ہے تو دیر مت کیجئے کہ دس از پرسن از belong to Hinduism, سناتن دھرمی, he is a follower of یوگی جی, مودی جی, فلاں جو بھی ہے, کہ بھئی یہ اس کو مانتے ہیں, یہ اس کو مانتے ہیں. ایسا نہیں ہے. کوئی بھی ہو, کوئی کسی کا بھکت ہے, کوئی کسی کا پجاری ہے, کوئی کسی کا ورکر ہے, اپنی جگہ پر ہے, لیکن آپ انسان ہیں, انسانیت کے ناطے کوئی تکلیف میں ہے تو فوراً اس کی مدد کیجئے, آپ کو اس کا اجر مل جائے گا. بعد میں دیکھیے کہ ہندو ہے کہ مسلمان ہے, وہ نہیں دیکھنا. تکلیف میں ہے, پریشانی میں ہے, فوراً اس کی تکلیف دور کیجئے. اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہے, لا يدخل الجنت من لا یأمن جارہ بوائقہ. اگر تمہارے پڑوس میں کوئی آدمی ہے, اگر تمہاری وجہ سے وہ تکلیف میں ہے تو تم جنت میں نہیں جا سکتے. اس سے پتہ یہ چلا کہ پڑوس میں اگر کوئی ہندو ہو, مسلم ہو, کرسچن ہو, جین ہو, بودھ ہو, کوئی بھی ہو, ان کے ساتھ اچھے معاملات کرنا. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. مسلمان کے لیے ضرور ہے یہ, لیکن بعض مفسرین نے کہا کہ صرف مسلمانوں تک کے لیے حدیث نہیں ہے. سچا مسلمان وہ ہے جس سے انسان مامون ہو, ان کے ہاتھ سے, ان کے پیر سے. آپ کو تشدد کا راستہ بالکل نہیں اپنانا, آپ کو ظلم زیادتی کا راستہ بالکل نہیں اپنانا, آپ کو پیار سے, محبت سے کام کرنا ہے. ارے اس عورت کا واقعہ معلوم ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام سے ہی کہہ رہے میری گٹری اٹھا دو, میں نکلنا چاہتی ہوں, کیونکہ ایک آدمی پیدا ہوا ہے یہاں پہ, وہ دھرم کو بدل دیتا ہے. ایک یہودی بچہ بھی اپنی ماں سے کہتا ہے کہ امی تم چادر لینے کے لیے گئی تھی چچا کے پاس میں, کیا ہوا؟ چادر نہیں ملی. کمپنی تو ہماری ہے نا, ہمارے ابا کا تو انتقال ہو گیا, لیکن اس میں تو ہمارا بھی حصہ ہے نا. تو اس ماں نے کہا کہ بیٹا وہ ہڑپ کر چکے تمہارے چچا, اب مجھے چادر میں کپڑے کہاں سے لاؤں گی؟ اس بچے نے کہا, اس بیٹے نے کہا کہ ماں بتاؤ مجھے, میں کوئی راستہ بتاؤ, میں جا کر لے کر آتا ہوں. اس ماں نے کہا کہ تم کو چادر ایک جگہ سے مل سکتی ہے, لیکن بیٹے وہاں جاؤ گے تو تمہارا دھرم بدل دے گا وہ آدمی. کہا کون ہے؟ کہا کہ محمد ابن عبداللہ ہے, وہاں بیٹھا ہے, جاؤ, بیٹھے ہوئے ہوں گے, ان سے جب تم جاؤ گے نا وہ سب سے پہلے آدمی کا دھرم بدلتا ہے. دیکھیے یہ غلط فہمی تب بھی تھی جو آج بھی ہے. آج بھی ہے کہ ان مسجد میں, ان مدرسوں میں دھرم کو بدلوایا جاتا ہے اور دھرم پریورتن کرایا جاتا ہے. یہ زبردستی والی بات ہے. انہوں نے کہا کہ امی فکر مت کیجیے, میں جاتا ہوں, لے کے آتا ہوں, میں اپنے دھرم کو کی بھی حفاظت کروں گا. وہ بچہ گیا, جانے کے بعد کہا کہ ہو از محمد ابن عبداللہ. کون ہے؟ ایک یہودی بچہ. اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے اسے صحابہ کے بیچ میں. کہا کہ پہلی بات, ایک کنڈیشن, آپ میرے دھرم کو نہیں بدلیں گے. محمد رسول اللہ نے کہا ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, بولو کیا بات. کہا میری امی کو ایک چادر کی ضرورت ہے, آپ کے بدن, آپ کے پاس کوئی چادر ہو تو دیجئے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کوئی چادر نہیں تھی, صرف ایک چادر اوڑھ کر بیٹھے تھے آپ. تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ چادر لو. حالانکہ آپ کہہ سکتے تھے ٹھیک ہے جاؤ بیٹے, چادر آئے گی تو میں تم کو دے دوں گا, لیکن نہیں, آپ علیہ السلام نے دیکھیے چادر اپنے بدن سے اڑا کر لو, جاؤ اپنی ماں کو دو, اپنی ماں کی ضرورت پوری کرو. آپ نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ تم بھائی کون ہو, تمہارا عقیدہ کیا ہے, تمہارا مذہب کیا ہے. آپ نے فوراً ان کی مدد کی. وہ بچہ گیا, جانے کے بعد جا بھی رہا تھا, سوچ بھی رہا تھا, ارے کچھ پوچھا ہی نہیں, میرا نام نہیں پوچھا, میرا مذہب نہیں پوچھا, اور امی نے تو یہ کہا تھا کہ بیٹا تمہارا دھرم پہلے بدلے گا تب تمہاری مدد کرے گا. وہ مدد کرتا لیکن دھرم پہلے بدلتا ہے. تو امی سے آ کے بولتا ہے کہ امی یہ لو چادر. کہا چادر مل گئی؟ کہا ہاں. کہا کہ چادر ملی نہیں ہے, بلکہ وہ جو چادر اوڑے ہوئے تو وہ چادر دی انہوں نے. کہا کہ تمہارا ایمان سلامت تو ہے اپنے مذہب کے حساب سے, تمہارا عقیدہ تو چینج نہیں کیا. کہا عقیدہ تو دور کی بات ہے, انہوں نے پوچھا ہی نہیں کہ میں کون سے مذہب سے بلونگ کرتا ہوں. تم تو بول رہی تھی کہ وہ تو پہلے دھرم بدلواتے ہیں پروفیٹ محمد. کہا کہ اچھا صحیح بتا رہے ہو؟ کہا ہاں صحیح بتا رہا ہوں. تب اس بچے نے اپنی ماں سے کہا کہ ماں کون سے مذہب کی بات کرتے ہو تم؟ یہ ہمارا مذہب, میرا اپنا, ہماری اپنی پراپرٹی, ہماری اپنی فیکٹری ہمارے چچا نے ہڑپ کر لیا ہے. مانگنے کے لیے تم چادر مانگنے گئی تو تم کو واپس کر دیا اور تم کو جھنجھلا کر بھیج دیا اور ہڑپ کر لیا. کہا کہ تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے, آج سے اس مذہب کو میں لات مارتا ہوں, ماں تم رہو اس مذہب میں. کہا بیٹی پھر کون سے مذہب میں جاؤ گے؟ کہا وہ جس نے نہ دھرم پوچھا, نہ مسئلہ پوچھا, نہ نام پوچھا, وہ دھرم بہتر ہے کہ یہ دھرم بہتر ہے. کہا کہ بیٹے بات تو تم فتح کی کر رہے ہو. کہا تم اکیلے مت جاؤ گے, میں بھی چلتی ہوں, چلو. گئے اور دونوں آ کر کے, ماں بیٹے آ کر کے اسلام قبول کیے. یہ ہے اسلام.
تو وہی ہے کہ دشمن بھی غلط فہمی کی وجہ سے، وہ عورت بھی سنتی تھی نا کہ ارے محمد تو ایسا ہے ویسا ہے، وہ عورت گٹری لے کر جا رہی ہے، اللہ کے نبی مل گئے راستے میں کہ بیٹے ذرا گٹری اٹھا کر وہاں تک لے کر چلو۔ کہا کیوں جا رہی ہو؟ کہا کہ ایک آدمی پیدا ہو دھرم بدلوا دیتا ہے، اس کو جو دیکھتا ہے جادو کر دیتا ہے، وہ مذہب چینج کروا دیتا ہے۔ کہا کوئی بات نہیں۔ آپ علیہ السلام سنتے گئے، اس کے بعد جانے کے بعد میں کہا کہ یہ لو امی آپ آ گئے یہاں تک، اب میں جاتا ہوں، بیٹا کچھ مزدوری تو لے لو۔ نہیں کوئی بات نہیں، رکھیے آپ کون ہو، تمہارا نام کیا ہے؟ میں وہی شخص ہوں جس کے بارے میں آپ بول رہے تھے، میں وہی محمد ابن عبداللہ۔ یہ فعل آپ کا، کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا اس نے؟ تو آپ کا فعل دعوت بنتا ہے۔ کبھی کبھی راستے میں جا رہے ہیں، ٹرین میں بیٹھے ہیں، بس میں بیٹھے ہیں، کوئی بوڑھا آدمی کوئی ضعیف آدمی ہے تو آپ کھڑے ہو جائیے، بیٹھیے۔ ٹرین میں اگر آپ کو الٹا سیدھا بولتا ہے تو کوئی بات نہیں، خاموشی کے ساتھ سن لیجئے، آپ چھوٹے نہیں ہو جائیں گے۔ ہمارا بعض اوقات چھوٹا عمل بھی بڑا پیغام دے دیتا ہے، جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ بس اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ اپنی بات دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان سے پیار اور محبت سے اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا میں ہی کرا دوں، آپ کرا دیجیے حضرت۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری چھوٹی اور بڑی کوتاہیوں کو لغزشوں کو درگزر فرما۔ اے اللہ قرآن و سنت کی بہت ساری باتیں کہی گئی ہے، یا اللہ ایک ایک باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ استقامت پیدا فرما، یا اللہ محبت پیدا فرما، دوام پیدا فرما، یا اللہ اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لانے کی یا اللہ توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو ساتھی دعوت و تبلیغ سے جڑے ہوئے ہیں ان کو استقامت پیدا فرما، یا اللہ ہر طرح سے ان کی حفاظت فرما، یا اللہ اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے دلوں کے اندر اسلام کی محبت پیدا فرما۔ یا اللہ جو لوگ غلط فہمی جن کے دلوں کے اندر میں ہے اسلام کے تعلق سے، ان کی غلط فہمی کو دور فرما، ان کو ہدایت کی توفیق عطا فرما۔ جو اسلام کے نام پر لوگوں کو مارتے ہیں، ٹوپی اور داڑھی کے نام پر ظلم و زیادتی کے بازار گرم کیے ہوئے ہیں، یا اللہ ایسے لوگوں کو یا اللہ ہدایت کی توفیق عطا فرما۔ ہدایت ان کے مقدر میں نہیں ہے تو ایسے لوگوں سے ہمارے اس ملک کو پاک و صاف فرما۔ اے اللہ جو لوگ بیمار ان کو شفا عطا فرما، جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو حلال پاک روزی نصیب فرما۔ اے اللہ جہاں جہاں پر بھی مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ ایک ملک کے اندر مسلمان بچوں کو گاجر مولی کی طرح آج کی تاریخ میں کاٹا جا رہا ہے، یا اللہ ان لوگوں کی غیبی مدد فرما۔ انسانوں کی یا اللہ ہر انسانوں کو آپس میں اتحاد کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے ملک کے اندر امن و امان کا ماحول قائم فرما۔ ہندو مسلمان سکھ عیسائی سب کے بیچ میں اتحاد و اتفاق کا ماحول پیدا فرما۔ اے اللہ ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، ہمارے مکاتب کی حفاظت فرما، علماء کرام کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو مشن جہاں پر چل رہا ہے پرسکون انداز میں اختتام تک پہنچا۔ قرآن و سنت کے پیغام کو ایک ایک گھر تک جو لوگ پہنچانے والے ہیں، یا اللہ ان سب کی غیبی مدد فرما، نصرت عطا فرما، ہر طرح سے دشمن کی دشمنی سے، شیطان کی شر و فساد سے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ دور سے لوگ آئے ہیں، آس پاس سے آئے ہیں، جوان بوڑھے بچے سب ہیں، یا اللہ سب کو اس محفل میں جو بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کو حشر کے میدان میں نجات، ہمارے اس محفل کو نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ ہمارے اس دعا کو، ہمارے اس محفل کو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقہ طفیل میں قبول منظور فرما۔ صلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔